اللہ سے کہے گا قرآن منعتہ النوم باللیل فشفعنی فیہ فیشفعانی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں قرآن کہے گا میں نے اس کو رات میں سونے سے روکا تھا، لہذا آپ میری شفاعت اس کے حق میں قبول کر لو. تو اللہ تعالیٰ روزے اور قرآن کی دونوں کی شفاعت کو قبول کرے. اب جس کا تعلق قرآن سے جتنا مضبوط ہوگا سمجھ لینا کہ کل قیامت میں اس کا مسئلہ حل ہونا اتنا مضبوط ہے، اور جس کا تعلق قرآن سے اس دنیا میں مضبوط نہیں ہوگا سمجھ لینا کہ کل قیامت میں اس کا مسئلہ اتنا کمزور. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے مبارک مہینے میں جبرائیل امین کو قرآن مجید سنایا کرتے تھے. آخری سال آپ کی زندگی کا آخری رمضان میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے 2 مرتبہ پورا قرآن سنایا. اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ حفاظ کرام کے لیے بھی قرآن کا دور کرنا رمضان میں سنت ہے، کیونکہ نبی دور کرتے تھے. بعض علماء فرماتے اسی وجہ سے صحابہ کرام کی زندگیوں میں، تابعین کی زندگیوں میں، تبع تابعین کی زندگیوں میں، اولیاء اللہ کی زندگیوں میں ایسے سینکڑوں واقعات ہیں کہ رمضان کا مبارک مہینہ وہ قرآن سے جڑے ہوئے رہتے. بلکہ بعض تابعین کے بارے میں یہ تو ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ شعبان کا مہینہ تو قرآن کا مہینہ ہے، یعنی شعبان کے مہینے سے قرآن پڑھنا شروع کر دیتے تھے. کیا ہم میں سے کوئی ایسا بھائی ایسی بہن ہے جو شعبان کے مہینے سے قرآن مجید اپنا نکال کے صاف کر لے کے پلان بنا لیے، قرآن مجید دیکھ لیے بھائی کتنا پڑھنا، کہاں سے پڑھنا، تلاوت کرنا ہے بھائی اس مرتبہ کتنے پارے روزانہ کے پڑھنا ہے، رمضان میں کتنے قرآن پڑھنا ہے کسی کے بعد یہ پلان؟ اگر ہے تو سمجھو کہ واقعتاً ہم رمضان اچھا گزاریں. بعض ایسے اللہ والوں کا تذکرہ کتابوں میں ملتا ہے جن کے واقعے سن کے آج ہم کو یقین نہیں آ رہا. یقین کیوں نہیں آ رہا؟ اس لیے نہیں آ رہا کہ ہم وہ نہیں کر سکتے، بلکہ ہم کو پیٹ میں درد ہو رہا، ہم لوگ نہیں کر سکتے، انہوں کیسا کرے. بلکہ ارے اس وجہ سے ہم لوگ انکار نہیں کر سکتے کیونکہ وہ زمانے میں ان کو قرآن سے ایسا لگاؤ تھا. رمضان کے مہینے میں روزانہ دن بھر میں 1 قرآن پڑھتے تھے. روزانہ 1 قرآن بولتے 30 دن کے کتنے ہوتے صاحب؟ 30 قرآن. بعض علماء کے بارے میں آتا ہے روزانہ رات میں 1 قرآن پڑھتے تھے. تو کتنے ہو گئے 30 دن کے؟ 30 قرآن ہو گئے. اور بعض ایسے بھی اللہ کے نیک بندے گزرے جن کے بارے میں آتا ہے کہ وہ قرآن سے انہیں ایسا تعلق رہتا تھا رمضان میں کہ دوسرا کوئی کام نہیں. ملاقاتیں بند، بات چیت کرنا بند، ضرورت کے حد تک بات کرو، اپنے آپن اکیلا رہو، ادھر ادھر بھیڑ بھاڑ میں جانا بند، سب کاموں سے چھٹی لے کے رمضان کے مبارک مہینے میں دن میں 1 قرآن، رات میں 1 قرآن. کتنے ہو گئے؟ روز کے 2 قرآن، مہینے کے کتنے ہو گئے؟ 60 قرآن مجید پڑھ رہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن سے جو تعلق ہے رمضان کا بڑا مضبوط تعلق ہے کہ قرآن مجید شب قدر میں نازل ہوا اور رمضان کا مہینہ تھا. رمضان کے مہینے کو اعزاز ملا ہے نزول قرآن کی وجہ سے. اللہ نے تعارف کیسا کرایا رمضان کا انٹروڈکشن؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا. دیکھو آپ نسبت قرآن سے رمضان کی کیسی ہے. اس وجہ سے قرآن مجید سے رمضان میں ایسا گہرا تعلق رہتا تھا. بعض ایسے بھی ہمارے 100-150 سال پہلے کے بعض ایسے اکابر گزرے ہیں جن کے بارے میں لکھا ہے روزانہ 35 پارے قرآن کی تلاوت ہوتی تھی رمضان. روز کے 30 پارے 35 پارے، 30 پارے 35 پارے. اور یہ بھی لکھا ہے 30 سال تک یہ معمول رہا، یعنی ہر سال رمضان میں یہ معمول تھا کہ ہر سال اتنے قرآن اتنے پارے مجھے پڑھنا ہے روز کے. 30 سال تک یہ معمول رہا. سوچو آپ ہم میں سے کتنے ایسے بھائی ایسی بہنیں ہیں جو یہ کہہ سکتے میرا رمضان میں یہ معمول ہے. بلکہ اگر بول سکتے کوئی قابل مبارکباد. چلو بھائی سمجھ میں آتا کہ نظام بنے ہوا ہے، ان کا قرآن کے بارے میں نظام بنے ہوا تھا.
سارے کام کاج ہوتے رہتے ہیں، قرآن پڑھتے رہنا۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا کہ وہ سفر میں نکلے ہوئے تھے، رمضان کا مبارک مہینہ ضروری سفر تھا، سفر میں یہاں سے نکل کر اپنے سفر کے مقام پر پہنچنے تک حالانکہ ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں لیکن قرآن مجید پڑھتے گئے، کیونکہ ان سے بات چیت تو بعد میں بھی کر سکتے رمضان کے بعد، لیکن رمضان میں ایک حرف پر جو نیکیاں ملتی ہے وہ رمضان کے بعد نہیں ملتی۔ اس وجہ سے قریب 15 یا 20 پارے پڑھ لیے صبح سے شام تک سفر میں خالی۔ کیوں بھائی؟ قرآن سے تعلق تھا، قرآن سے رشتہ تھا۔ مرد تو مرد، عورتوں کے واقعات بھی موجود ہے۔ ایسی بہنیں گزری ہے 40-50 سال پہلے جن کے بارے میں لکھا ہے رمضان میں گھر کے کام کاج کرنے کے ساتھ ساتھ 15 سے 17 پارے روز کے قرآن پڑھ لیتے، روز کے۔ کیسا پڑھتے تھے صاحب؟ لوگ سمجھتے ان کے پاس کاما کچھ بھی نہیں تھے بھائی، ان کے پاس ٹائم بہت تھا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ان کے پاس بھی کاما بہت تھے، ان کے پاس بھی ٹائم شارٹ تھا، لیکن ان کو فکر تھی آخرت کی، ہم کو نہیں ہے بس۔ جیسے آج ہماری بہنوں کے پاس کتنا ٹائم ہے شاپنگ کرنے کے واسطے، کتنا ٹائم ہے رمضان میں؟ اگر بہنوں کے کمروں میں موجود کپڑوں کو چیک کروایا جائے، کئی دکانوں والے کپڑے دیکھ کے بولنا اتنے اچھے کپڑے تو ہماری دکان میں نہیں ہے جتنے آپ کے گھر میں ہے، لیکن پھر بھی رمضان آیا تو پھر نیا تقاضا ریڈی رہتا، پھر خریدنا ہے۔ وہ ہے سو پہنو نا جی، کیا ہونا ہے؟ نہیں، نیا ہونا، نیا ہونا، نیا ہونا، نیا ہونا۔ ایک جوڑے کے واسطے 3 مرتبہ بازار کو جا کر 8 10 گھنٹے ضائع کر کے، افطار سڑکوں پہ کر کے، فرض نمازیں چھوڑ کر، تراویح چھوڑ کر گھر کے باہر بازار میں رہنا آسان ہے، جیسا ہماری بہنوں کو یہ آسان ہے ان بہنوں کو قرآن پڑھنا آسان۔ جیسا انہیں کپڑوں کا شوق ہے انہیں آخرت کا شوق تھا، جیسا انہیں دنیا کی فکر ہے انہیں اپنے موت کے بعد کی فکر تھی، اس لیے سب ان کے لیے یہ آسان، ان کے لیے وہ آسان۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے، ہمارا قرآن سے کتنا رشتہ ہے، ہمارا قرآن سے کیا تعلق ہے، میں نے آپ نے کیا منصوبہ بنایا، روزانہ میں کتنے پارے پڑھوں گا قرآن کے، روزانہ میں کتنے پارے پڑھوں گی قرآن کے۔ سب سے پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کتنی ایسی بہنیں ہیں جنہیں رمضان میں قرآن پڑھنا بوجھ لگ رہا؟ کہاں پڑھتے ہیں بھائی قرآن؟ کتنے ایسے بھائی ہیں جنہیں رمضان میں قرآن پڑھنا بوجھ لگ رہا؟ بوجھ کہاں پر قرآن شریف پڑھنا بھائی نہیں ہوتا رہے بھائی، میرے سے 1000-2000 صدقہ کر دو، بولو کر دیتا ہوں بھائی، میں بیٹھ کے قرآن پڑھنا نہیں ہوتا۔ کئی ایسے لوگ، کئی ایسے نوجوان 15 رمضان گزر جاتا قرآن کھول کے بھی نہیں دیکھتے۔ سوچ رہا ہوں بھائی، روز سوچ رہا ہوں نہیں ہو رہا، روز سوچ رہا ہوں نہیں ہو رہا۔ روزانہ افطار کھا رہے، ابھار کھا رہا ہوں صاحب، 15 روزے ہو گئے، حلیمہ حلیمہ 15 بھٹیوں کے 15 کھا لیا، دہی بڑے کھا لیا، مرچیاں بھجیے، بستی کی کوئی دکان نہیں چھوٹی۔ یہ سب کام آپ کر لے رہے ہیں لیکن قرآن پڑھنے میں خالی سوچ رہے ہیں کہ آپ تک نہیں ہو رہا جی، وہ سوچ رہا ہوں نہیں ہو رہا، وہ سوچ رہا ہوں نہیں ہو رہا۔ صاحب کبھی آپ حدیث کے بارے میں بھی ذرا سوچو، دیکھیں گے ہوتا نہیں ہوتا۔ آپ آج سوچ رہی، دوپہر میں، شام میں روزے کے دسترخوان میں وہاں کی حلیم آ جا رہی، 10 کلومیٹر جا کے، 5 کلومیٹر جا کے، آن لائن منگا کے، جو نام سن لیے حدیث کا، جس کی تعریف سن لیے، وہ کھانے کو ارادہ کر لیے، وہ ہو جا رہا، لیکن قرآن پڑھنے کا ارادہ کرے تو نہیں ہو رہا بر رہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ قرآن پڑھنا ہی نہیں چاہ رہے، سچی بات یہ۔ کئی بہنیں ہیں جو گھروں میں رہتی ہے قرآن نہیں پڑھنا چاہ رہی۔ رمضان کا مبارک مہینہ میرے بھائیوں، میری بہنوں، قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کا ہے۔ کم سے کم رمضان میں تو پڑھا، سال بھر نہیں پڑھ رہے۔ کتنی ایسی بہنیں ہیں جن کو قرآن مجید یاد ہے، قرآن کی سورتیں یاد ہے، حفظ یاد ہے۔ آج پوچھو آپ، 40 سال کی عمر ہو گئی، کتنے سورہ یاد ہے؟ پوچھو 4 سورہ یاد۔ 4 سال کی عمر میں کتنے یاد تھے؟ پوچھو 4 سورہ یاد۔ 4 سال کی عمر سے 40 سال کی عمر میں ہر چیز نے ترقی کر لی سوائے قرآن کے، وہی 4 سورے۔ کسی کو 5 سورے، کسی کو 10 سورے، بعض ایسے بھی ہیں جن کو 4 بھی یاد نہیں ہے۔ بولے تو اچھا نہیں دکھتا لیکن حقیقت ہے۔ وہ کیسا معلوم ہوتا؟
اس لیے کہ سنا والا تو سنانا تیار نہ ہوتے. 4 سورے بھی یاد نہیں ہیں. کئی ایسی گھر کی عورتیں ہیں, شوہر یہ کہتا میری بیوی کو سالن اچھا بنانے آتا, کھانا اچھا پکانے آتا, چائے تو زبردست بناتی, کافی تو بہترین بناتے, اور گرین ٹی تو پوچھو نہ کو, اور مندی تو کیا بناتے, بریانی تو ایسا بناتے. کبھی پوچھو اپنی بیوی سے کہ آپ کو قرآن مجید کتنا اچھا پڑھنے آتا, معلوم ہوتا. شوہر صاحب بھی بولتے اپنے کو کیا فائدہ ہے, انہیں قرآن اچھا پڑھی تو فائدہ ہے کچھ بھی. مندی اچھا بنے تو اپنا مطلب نہیں کر رہا, چائے اچھا بنے تو اپنا مطلب نہیں کر رہا. ارے جس بیوی کے ہاتھوں کا کھا کھا کر بوڑھے ہونے جا رہے ہیں, اس بیوی کے بارے میں یہ بھی احساس نہیں کہ اس بیوی کی آخرت میں کیا ہوگا بیوی کے ساتھ. قرآن یاد نہیں. کئی نوجوان بچیاں جن کو قرآن مجید پڑھنے کو ٹائم نہیں ہے, نہیں آتا پڑھنے آتا تو پڑھا کے کبھی سن کر دیکھنا. اتنی خطرناک قسم کی غلطیاں کرتی ہے قرآن پڑھنے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن ان پر لعنت بھیجے گا. قرآن غلط پڑھیں گے تو قرآن لعنت بھیجے گا. قرآن پڑھنے نہیں آتا. کئی عورتیں جن کو تجوید درست نہیں, 20 رمضان آ گئے زندگی میں لیکن قرآن کی 20 صورتیں یاد نہیں ہوئی. اب آپ خود بول کے دیکھو کتنی فکر ہے ہمیں قرآن کی. 20 رمضان گزر گئے لیکن پوچھو کبھی جو 10 سورے حفظ یاد ہے ان کا ترجمہ کبھی پڑھے کیا پوچھو, ان کا ترجمہ یاد ہے کیا پوچھو. معلوم ہو جاتا قرآن سے ہمارا تعلق کیا ہے. ہمیں اپنا جائزہ لے کر دیکھنا ہے میرے بھائیوں میری بہنوں.